بیٹا آنے دو، برکت آ رہی ہے، 1 درجن آ گیا، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، آنے دو آنے دو آنے دو، برکت آ رہی ہے۔ جیسے ہی ایک بیٹی آئی، اب منا رہا اللہ اللہ بیٹا دے دو بیٹا دے دو۔ دوسری بیٹی آ گئی، اب باپ سے، ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ نیت خراب ہے۔ بیٹا آ رہا ہے، مال آئے گا، بیٹی آ رہی ہے، مال جائے گا، مالدار رہیں گے غریب ہو جائیں گے۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کی وجہ سے غریب ہے، امیر نہیں ہو سکے گی، نیت میں فتور ہے۔ جانتے ہیں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا، ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ آپ کان کھول کر کے اس کو سنیے۔ اسی ہندوستان میں لڑکیوں کو سال میں کتنی بڑی تعداد میں مارا جاتا ہے؟ 10 لاکھ کی تعداد اس ہندوستان میں لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی گھٹ رہی ہے، لڑکا بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری ملک میں دیکھیے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں عورت کم ہے مرد زیادہ ہے۔ اگر یہ عورت ختم ہو جائے گی تو کنیا بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے کہ بیٹی اگر بڑھے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے ہم کو بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، حج کرنے کے بعد کسی آدمی کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ 2 شادی کرنے والے کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میرا تجربہ، شیر شاہ آبادی قوم یہاں موجود ہے کہ 33% لوگ ڈبل شادی کرتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو 1 سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ غور کر کے بتائیے، شیر شاہ آبادی قوم بغل ہی میں رہتی ہے، آپ دیکھیے جو 2 بیوی والا ہے ان کے بچے زیادہ ہیں، اور جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو ترقی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی پیٹی لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے جلسے میں، وہ پیٹی سارے کے سارے لوگ بھر دیتے ہیں اس کو، ہم لوگ چلا کر کے رہ جاتے ہیں، ہم کو ترقی نہیں۔ اس دور میں چائنا ہے، وہاں آبادی زیادہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ترقی ہے کہ نہیں؟ آبادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے سے باپ نے پوچھا، باپ سے بیٹے نے پوچھا، ابا حضور آپ نے اپنی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ کہا بیٹا شادی کے لیے قرض لیا تھا، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قرض ادا کر رہا ہوں، ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ گٹکا میں جوان ہمارا کتنا پیسہ تھوکتا ہے؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا۔ دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا۔ 35 بلین ڈالر حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں، سگریٹ پینے میں اڑا دیا۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دھیان سے سنیے گا ایک مثال۔ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے۔ تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 2-5 پیٹی۔ کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 2-5 پیٹی۔
घोड़ा से बदतर छै आज का जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेजी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूं आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए जमीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है, उसका जमीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है। वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज्यादा थी, ताकत ज्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता।